یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء السلام، پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آیت الکرسی جیسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اسلام بھائی وغیرہ، اور آپ نے اس کے ایک فضائل بیان کیے تھے کہ جو استقامت کے ساتھ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کا شمار جو ہے صدیقین میں کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جو ہے آیت الکرسی استقامت کے ساتھ کس طرح پڑھیں؟ کہیں نہ کہیں سستی آئی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی پڑھنا بھول جائیں، اب صبح یاد آیا کہ اب آیت الکرسی پڑھنی ہے تو پھر کس طرح پڑھیں کہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا صدیقین میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب عطا فرما۔ اچھا، لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کا قول ہے کہ چونکہ آیت الکرسی کی فضیلت بڑی ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے موت ہی رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو، یہ فضیلت ہے۔ اور کسی کا قول ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، اب کسی کا قول ہے کہ آیت الکرسی پر استقامت ہر نماز کے بعد پڑھے ہی پڑھے، ناغے نہ ہو، تو یہ صدیقین کا کام ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، اور اب غلط بھی ہوگی، صدیق بن جائے گا کوئی یہ پڑھے گا تو ایسا میں نے نہیں کہا، نہ میری معلومات میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اس وسلم۔ میں جیسے انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ فجر میں اگر نہیں پڑھ سکے تھے اور بھول گئے تو اٹھنے کے بعد اگر فجر صبح اٹھے 9 بجے پھر آنکھ کھلی یاد آئے تو اس کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ولی کی اعلیٰ قسم، سب سے اعلیٰ قسم صدیق ہے، اور ولایت کسب سے نہیں ملتی، پڑھنے پڑھانے سے یا عبادت کرنے ہی سے نہیں ملتی۔ اصل ولایت جو ہے نا وہ ہے وہابی مانے عطائی، اللہ جس کو عطا کر دے۔ بے شک عبادت اس کا ذریعہ ضرور بنتی ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے، فرائض کی تو پابندی کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ لیکن مسئلہ وہ یہ کہ ولایت جو ہے وہ اللہ پاک کے خاص یعنی کہ کرم سے، اس کی عطا سے ہی ملتی ہے، اپنی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اور ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے۔ بہرحال یہ کہ اس طرح کے اعمال نہیں ہوتے کہ بس یہ کرے گا تو ولی بن جائے گا، ولی بس یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دے تو ولایت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ نبوت بھی اللہ نے عطا کی جس کو کی، اب تو کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نہیں دی جائے گی، یہ ایک فائنل ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ولایت مل سکتی ہے لیکن وہ اللہ جس کو عطا کرے۔ فجر کے بعد جو اوراد پڑھے جاتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے بعد سلام ہوتا ہے، سلام کے بعد مدنی ہلکے لگتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اب وہ اوراد کس ٹائم پہ پڑھے جائیں؟ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جو فجر کے بعد فکس ہیں کہ نماز کے بعد ہی پڑھنے، ظاہر وہ تو نماز کے بعد ہی پڑھنے، اور بعد میں اگر
ہو گیا تو پڑھ لے، یہ تو ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی عادت بنائے کہ میں بعد میں ہی پڑھوں گا، جبکہ اگر اس کا وقت کسی ورد کا فکس ہے تو وہ اسی میں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو صبح کے اوراد ہیں نا، وہ تو آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، یہ صبح کی تعریف ہے، اس دوران جب بھی پڑھے گا یہ ہو جائے گا۔ اور نماز کے بعد فجر کے تو آیت الکرسی ہے، جیسے اگر کوئی پڑھتا ہوگا تو یہ پڑھ لے گا، جس کو 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا، یا وہ تسبیح فاطمہ وہ 3-4 منٹ میں پڑھ لے گا، تو اتنا وقت تو آدمی نکال سکتا ہے فجر کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت محمد سلیمان مدنی جامعہ رضویہ قاسم العلوم میرپور آزاد کشمیر سے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خواہشات نفسانیہ سے ایک اچھے انداز میں مقابلہ جو ہے وہ کس انداز میں ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے لیے تو خوب ریاضت کرنی پڑے گی، محنت، ریاضت، اور جیسے زمانے سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا نفس کو، اب ظاہر ہے کہ ایک جھٹکے میں اس سے جان کیسے چھوٹے۔ اس کے لیے اول تو مطالعہ کرے، اور نفس کے ساتھ ساتھ شیطان کے وار بھی ہوتے ہیں، تو ان سے آدمی بچے۔ تو اس کے لیے بہترین ایک طریقہ احیاء العلوم کا مطالعہ۔ اب اس میں بھی یعنی کہ یہ کہ اتنی سمجھ آنی چاہیے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو اب اس کے لیے بھی کوئی ایسا استاد ہو جو رہنمائی کرے، یا پھر اس کی شرح دیکھے۔ شرح بھی ہے نا اس کی، وہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضور کافی عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیجئے کہ جو ہر وقت میں پڑھتا رہا کروں۔ ایک دفعہ خواب میں بھی زیارت ہوئی تھی آپ کی، تو آپ نے استغفار کثرت سے پڑھنے کا کہا تھا، تو بھی اگر دوبارہ آپ سامنے بھی آپ تشریف فرمایا تو آپ کوئی کرم فرما دیں، کوئی ایسا وظیفہ جو کہ اکثر میں اس کو پڑھتا رہا کروں۔ خواب والے کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ استغفار تو بہترین وظیفہ ہے نا، وہ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت یعنی بارش کی تنگی کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، مالی کمزوری کی، تو اسے بھی یہی حکم فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، اولاد کے لیے، تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ استغفار جیسے استغفر اللہ کہا، یہ بھی استغفار ہے، اور مختلف صیغے ہیں اس کے۔ واقعی یہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ استغفار بندے کو کر لینا چاہیے، جیسے عوام میں ملنا جلنا، وہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا ہر آدمی مطلب ظاہر ہے کہ وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، کہیں بدنیتی کی آلائش ہوتی ہے، کہیں دیگر گناہوں کی آلائش ہوتی ہے۔
میں نے پتہ نہیں چلتا نا ہم کو بدگمانیاں کرنی ہے. بہرحال لے کے عوام میں جب ملے گا تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ استغفار کرتا رہے تاکہ اس کے اثرات جو ہے نا زائل ہو. یہ کرنا چاہیے. جیسے کہ بازار کی چیز خرید کر کھانے سے علماء نے منع فرمایا. راہ علم میں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منع کیا. ناجائز نہیں ہے، لیکن اب اس کی حکمت جو ہے نا اس طرح کی ہے کہ جیسے اب بازار میں کوئی چیز ہے، ٹھیلے پر بک رہی ہے، دکان پہ سجا کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہر فرد کی نظر پڑتی ہے. اور بعضوں کی نظر جو ہوتی ہے بڑی طرح طرح کی نظریں بھی ہوتی ہیں. اچھی نظر بھی ہوتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے. پھر غریب آدمی کی نظر وہ زیادہ لگ سکتی ہے. یار پیسے ہوتے تو جو پیلے پیلے چمکدار آم ہے نا میں بھی لاتا، لیکن مسئلہ یہ کہ تندور کی روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اتنی مہنگائی ہے، میں یہ 200 روپے کلو کے آم کیسے خریدوں گا؟ اور بچے میرے ساتھ ہیں، تنخواہ میری 20,000 ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ یہ مٹھائی چمک رہی ہے، یہ کیسے لوں گا؟ یہ سب یہ پھلا پھل، تو پھلا مطلب یہ چھولے کچوری، تو یہ ساری چیزیں ان پر لوگوں کی نظریں پڑتی رہتی ہیں. تو اس لیے مطلب ان چیزوں کو کھانے سے وہ صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، صحت پر، پھر روح پر اثر پڑ سکتا ہے. اس کا باطنی طور پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں. جیسے خشوع و خضوع بعضوں کا ڈسٹرب ہوتا ہے، سوز و رقت اس میں فرق آ جائے گا، اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اس طرح بچنا بے شک میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. اس طرح ہوٹل میں کھائیں گے، اب جو غریب آدمی ہے بیچارہ وہ دال روٹی کھائے گا. اب دال روٹی بھی میرا خیال ہے 150-200 روپے کا اس میں بھی بن جاتا ہوا. اور اگلا جو ہے وہ چرغہ جو سریے میں گھومتا ہے اس نے یہ لا کے رکھا ہے نا، اور دال لی ہے اس نے تو وہ خالی ٹیسٹ کے لیے دال فرائی لی ہے اس نے، ہے نا. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو ہم انڈا آملیٹ الگ خوشبوئیں لٹا رہا ہے. اب کوئی ایسا خرچہ کرنے والا آدمی ہے وہ یہ لے کر بیٹھا ہے اور برابر میں بیچارہ وہ دال روٹی کھا رہا ہے. اس کی نظر تو جائے گی نا اس پر کہ یار مزے لگے پڑے اس کے. نظر، اور پھر حدیث پاک میں بھی ہے نظر کا لگنا حق ہے. اسی لیے بہتر بھی ہے کہ آدمی گھر میں جائے دوستوں میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اس طرح پڑھتا رہے نا. تو یہ کہ اس سے بھی انشاءاللہ نظر کی کسی پر ہماری نظر نہ لگے. یہ بھی ہے نا، ماشاء اللہ کہنے سے، تبارک اللہ کہنے سے، بارک اللہ کہنے سے بھی اپنی نظر کا بھی دوسرے کو ضرر نہ پہنچے، اس کا حساب ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے. اسی طرح کہ پڑھتے رہیں تو اس سے آپس میں جو قرب و جوار میں جو بھی اس طرح کی آلائشیں ہیں یہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ہمارے یہاں تو گانا بجتا ہے، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو گھر میں پہنچ جاتا ہے، گانا بج رہا ہے، پھر وہ گناہ بھرا چینل چلتا ہے گھر میں، رقاصہ آ کر ناچتی ہے. ہم تو صرف خبریں سنتے ہیں، تو خبریں کون دیتی ہے؟ تو بے پردہ عورت ہی تو ہوتی ہے. اس میں بھی تو میوزک ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ تو یہ سب ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کسی کی نظر آپ کو بولے گی کہ اس نے آپ کے آم کو دیکھ لیا، آپ کی مٹھائی کو دیکھ لیا، تو بیڑا غرق کر رکھا خود اپنے گھر میں. تو کون سا گھر ایسا ہے جس میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہیں؟ سکون والا کوئی گھر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتانا کہ بھائی 100% اس گھر میں سکون اور سب خوشحال. بہت مشکل ہے. اور لڑائے جھگڑے، مار کٹائے، روٹ من، اڑا اڑی لگی پڑی ہے. ہم نے مطلب یعنی کہ ہم اس کے لیے ورد تو مانگے ہیں کہ ورد پڑھ کر ہی سارے مسائل طے ہو جائیں. میں آپ کو سب سے بڑا وظیفہ بتاتا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ ہے بڑا مشکل، اور وہ ہے 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے با جماعت پڑھنا، ہے نا. ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے. یہ وظیفہ کون کرے گا؟ وہ تو ویسا ورد بتا دیا جائے کہ وہ اگر بولیں گے نا کہ یہ 12,000 بار پڑھو، یہ تو نہیں ہو سکتا. مختصر سا جو آپ نے کمایا ہو اب وہ دے دو. اب وہ جو کمائے گا، جس نے سرمایہ جمع کیا ہے، اتنا بیلنس کیا، وہ آپ کو یوں اٹھا کر کیسے سارا دے دے؟ سمجھا؟ اس کو دینے بھی تو آنا چاہیے نا. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. سب سے بڑا ورد نہیں ہے، آپ منع کر دو کہ نماز سب سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے
इन सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, है ना, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, मना करती है। अब इतना बड़ा वजीफा बुराइयों से, गुनाहों से जान छुड़ाने का, ये कौन अदा करता है यार? हम तो पढ़ते हैं, जमात से कितनी पढ़ते हैं? अच्छा चलो बाद जमात पढ़ते हैं, पहली सफ में पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने किसको आती है? अव्वल तो 2-3% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर पढ़ने वालों में शायद हजारों में कोई इक्का दुक्का हो जिसको सही नमाज पढ़ना आती हो, क़िराअत जिसकी दुरुस्त हो, तहारत जिसकी सही हो। कहाँ मतलब जो अहले इल्म में समझ सकते हैं मैं जो क्या क्या कहना चाहता हूँ, आती नहीं नमाज पढ़ना, ना ज़ाहिरी आदाब का लिहाज, ना बातिनी आदाब का पास, नमाज पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ये मसला नहीं होता, वो मसला नहीं होता। तो मसाइल के हल के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है। ये तो ज़िमनी फ़वाइद इसके अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार है। तो इस वजीफे को पकड़ लेना। फिर यह क्या है, बेहतरीन वजीफा, सबसे बेहतरीन वजीफा नमाज के अलावा, मतलब नमाज तो आई, दुरूद शरीफ। और किसी को बोल दो ना कि आप कोई वजीफा बताओ, परेशानी हल नहीं होती, मुसीबत नहीं जाती, आप ऐसा करें हर नमाज के बाद 12-12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वो सीरियस नहीं लेगा, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे। हालांकि दुरूद शरीफ बेहतरीन वजीफा है, बेहतरीन विर्द है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अदील अहमद है। मैं जामिया जुवेरिया दाता दरबार लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक आलिम दीन को कैसा होना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, बाअमल होना चाहिए। जो भी आलिम बाअमल होगा उससे मसाइल नहीं खड़े होंगे। मेरा ख्याल जामे जवाब है। जी, मेरे लिए ईमान की इस्तिकामत की दुआ फरमा दें और औलाद की भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक नेक औलाद बा आफियत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद वहाब अत्तारी है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नौखर मंडी ज़िला गुजरांवाला से दर्जा सानिया क्लास का तालिब इल्म हो। मुर्शिदी अत्तार लजपाल की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि दरस निज़ामी की कुतब के साथ साथ दीगर किताबों का मुताला कितना ज़रूरी है, नीज़ इसके लिए इस्तिकामत कैसे हासिल की जा सकती है। मेरे लिए, मेरे वालिदैन और असातिज़ा किराम की बख्शिश के लिए दुआओं का मुल्तजी हो। आमीन। अल्लाह पाक करम यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। दीनी मुताला किए बगैर तो गुजारा नहीं है। दरस निज़ामी का पूरा कोर्स अगर कर भी लें तब भी निजी मुताला करना होगा। और तो दरस निज़ामी का कोर्स भी क्या गुजारे का करते हैं। साईं भाई इतना पहले जिस तरह का ज़ौक़ होता था उतना आमतौर पर पाया नहीं जा रहा। अब रही सी कसर वो सोशल मीडिया ने और ये व्हाट्सएप ने ये पूरी कर दी है कि इसको टाइम दे या पढ़ने को टाइम दे, क्या करें। मुताला करते रहे तो इल्म बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस तरह के अभी मुल्की हालात भी हैं, हम जामियातुल मदीना में मुकीम होते हैं। बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, असराफ से हम किस तरह बच सकते हैं, इस हवाले से अगर कुछ मदनी फूल आप इरशाद फरमा दें। अल्लाह अल्लाह। इसराफ वक्त यानी कि बहुत होता है, खुसूसन दीनी इदारों में भी होता है, तो ठीक ठाक होता है। क्योंकि बिल जेब से तो पेमेंट करना नहीं होता है, ना इतना जहन होता है। एक एक फर्द अगर जैसे पंखे लाइन सर लगे हुए ना, तो एक एक फर्द एक ही पंखा चलाएगा और लेट जाएगा। इनको ये पता नहीं कि ये कितना बिल ले रहा है। तो यूं लाखों रुपए बिल बन रहा है। इसलिए वो बहरहाल जरूरत है तो ठीक। अब बल्ब भी बहुत सारे रोशन होते हैं। अब जैसे यहाँ काफी रोशन है तो यहाँ जरूरत है, कैमरे चल रहे हैं, तो ये लाइट होगी तो
یہ رزلٹ اچھا آئے گا. تو یہاں حاجت ہے، یعنی جب حاجت ہو تو 100 بلب چلیں، اور حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو ایک بھی کیوں. بس کمرہ بند نہ کر دیں، کھڑکی کھول دیتے تو روشنی، یعنی دن کے وقت روشنی آ جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں کو وجہ اے سی چل رہا ہے اس لیے دروازے بند کر دیے، تو یہ صحیح ہے کہ اگر کھلے رکھیں گے تو کولنگ باہر نکل جائے گی، تو اے سی کا وہ نفع نہیں حاصل ہوگا. تو ضرورت ہو تو ٹھیک، ورنہ دروازہ بھی کھلا رکھ کر اس سے روشنی سورج کی لے لی جائے. اور صحت کے لیے بھی مفید ہے، تازہ ہوا بھی چاہیے، یہ بھی مفید ہے. اے سی کے تو اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں، تازہ ہوا بھی ملنا اس سے دشوار ہوتا ہے. تو کچھ بھی کریں آپ، مدرسہ ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، نوکری ہو آپ کی، کسی کی جگہ ہے، تب بھی مطلب نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا اسراف جس میں مال کا نقصان، مالی نقصان، تو یہ حرام ہے. تو اب بجلی جو صرف ہوتی ہے بلا وجہ، یہ مالی نقصان ہے، کیونکہ پیمنٹ تو کرنی پڑے گی اس کی. اور پھر یہ کہ وقف کا ادارہ پیمنٹ کرے گا، قوم کا چندہ، یہ بات تو کہاں کی کہاں نکل جائے گی. اپنے گھر کی بھی کریں گے تو اس طرح اسراف تو ہوگا. اس طرح کھانے پینے میں بھی اس وقت سب سمجھ میں آئے گا، اس وقت نہیں سمجھ میں آتا جب اس غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. کھانے پینے میں بھی اتنا گرانا ہوتا ہے، ہڈی پہ بوٹی لگی ہوئی ہے، چھوڑ دی جائے گی، نہیں نکالیں گے، برابر ہڈی صاف نہیں کریں گے. اور چاول گرا رہے ہیں، تھال میں کچھ جا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چاول بھی ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لیا جائے، برتن بھی صاف کر لیا جائے، ہڈی وغیرہ جو بھی ہے اس میں جو بھی غذا لگی ہوئی جو کھائی جا سکتی ہے اس کو کھا لیا جائے. چاہے بوٹی ہے، چاہے مسالہ ہے. ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر تو بہت اچھی چیز ہے، پکے ہوئے ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ کھانے کی چیز ہے، کوئی خاص مشقت بھی نہیں ہے، کھائیں گے تو آپ کو شاید مزہ ہی آئے گا. لیکن ذہن بنا ہوا ہے کہ بس یہ پھینکنے کا ہوتا ہے، پھینکنے کا نہیں ہوتا. اسی طرح پانی ہے، اس میں بھی نل کھول کر دھڑا دھڑ پانی جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر اسراف ہے، اور وہ اسراف ہے کہ جو مالی نقصان ہے. ان سب سے بچنا ہوگا. آپ اپنے جامعات المدینہ میں بھی اس کو نافذ کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی احتیاط کریں. کسی کے گھر جائیں تو اس کی بھی احتیاط کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہم مسجد کے اندر درس وغیرہ دیتے ہیں، تو اب اگر درس کے اندر تاخیر کی جائے تو اسلام بھائی وہ چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. اور اگر جلدی دیا جائے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز کے وقت قرآن پاک بھی اتنی تیز آواز سے نہ پڑھا جائے کہ جو ہے وہ نماز میں خلل واقع ہو. تو آپ درس دیتے ہیں یا سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو اب اس صورت کے اندر کیا کیا جائے، کس طریقے سے درس وغیرہ کی ترغیب کی جائے، تو رہنمائی فرما دیجیے. اگر مائک پر کریں گے تو تکلیف ہوگی. اگر مائک پر نہیں بھی کرتے اور امام صاحب جہاں ہیں اس کے پاس بیٹھ کر کریں گے تب بھی تکلیف ہوگی. ہم نے یہ تو، آپ تو چھوٹے ہوں گے جب، تب سے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے جو شاید کہ مسجد میں سائیڈ میں ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں کسی نمازی یا تالی یعنی تلاوت کرنے والے وغیرہ کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو اسی جگہ درس دیں. کوئی ضروری نہیں، لوگ کو جانے دیں. آپ کو گیدرنگ کا شوق بہت ہے، ہم لوگوں کو گیدرنگ کا بہت شوق ہے. آپ مطلب ایک آدمی بیٹھیے اپنے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اسی کو درس دیں. غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ آؤ تم کو سفیان ثوری کے شدت اخلاص کا مطلب نظارہ کرواؤں. چنانچہ وہ ان کے پاس حاضر ہوئے. حضور ہم کو حدیث سننی ہے، برابر ان کو حدیث سنائی. اور شاید یا تو ان کا یہ واقعہ کہ درس حدیث دے چکے تھے تو کسی نے آ کر کیا کہ میں تو رہ گیا، اس کو وہی پورا ایک کو سنایا. اس طرح کا ہے کوئی واقعہ.
تو یہ ہمارے بزرگوں کا تو گیدرنگ کی کوئی مطلب ہے نہیں کہ فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت اخلاص کی ہے. چاہے ایک ہو دو وہ ہم اس میں بیان کر دیں، درس دے دیں، نو پرابلم. جزاک اللہ خیرہ. وإياكم. تو مجھے مرشد آپ سے ایک التجا تھی کہ ہمیں علم کے مطابق کوئی سی حدیث سنائے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، کیوں یہاں سارے طالب علم ہیں. ایک ایسی کوئی حدیث مبارک سنا دیں آپ جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے. فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے اللہ پاک اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں. انبیاء نے اشرفی اور روپیے کا وارث نہیں کیا، انہوں نے علم کا وارث کیا. بس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارا سفر میں یہاں پنچوڑی لگ رہے ہیں وہ یہاں تو ارے بھائی قصر نماز پڑھنے کا پورا گھر جو ماحول ملی رہی ہے تو قصر نماز پڑھا کہ پورا پڑھا. اگر امام جو واسے ہیں پڑھنا نا، ہاں جو مقیم آئے ہڈا جو ہاں ان کے واسے تو پوری پڑھنا. اچھا اگر جماعت سے نہیں پڑھیا جانا تو 4 رکعت والا فرض جو ہے نا ہاں یہ جگہ تے وہ پڑھنا. ظہر عصر عشاء میں وہ رکعت قصر فرض میں، باقی سنت و وطر وغیرہ وہ پورا پڑھنا ہے. مغرب یا پورا پڑھنا ہے میں قصر نہیں. یہ کوئی سوال ہو کھوٹو بولنا تو حرام ہے نہیں. اگر مجھے کھوٹو بولنے سے کوئی جو کہ بھلو تھے تو یا کہ سارو تھے تو کھوٹو بولی سکا تو یہ کرو. بات صورت میں تو کھوٹو بولنا واجب ہے. اچھا ہاں بھلو ہر طرح جو ہوئی تو بھلو اڑو ہے کہ جانے اردو میں بولا تھا کہ بدے سمجھنا ہے اردو سمجھ بولو بولو. دیکھیں کسی کو کوئی ظالم قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور کوئی وہ ظالم آ کر بولتا ہے کہ بتاؤ وہ کہاں ہے، تو اب آپ بتائیں گے تو جان اس کی چلی جائے گی. اب اس کا بھلا کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا کمپلسری ہے، واجب ہے کہ آپ بول دیں مجھے پتا نہیں ہے، تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو جیسا بھلا ویسا حکم ہوگا. ہر بھلے میں نہیں اجازت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان دنوں پنجاب سے سندھ کی طرف جانوروں کو لے کر آتے ہیں ٹرک میں، اور یہ 2-3 دن کا یہ فاصلہ ہوتا ہے، اور اس میں جانوروں کو بھوکا رکھا جاتا ہے. یہ کیسا بھوکا رکھا جاتا ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے اس کا. اگر واقعی بھوکا رکھا جاتا ہے بلا وجہ ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو گناہ کا کام ہے. لیکن مجھے یہ پتا نہیں ہے بھوکا رکھا جاتا ہے یا نہیں. سمجھ میں میرے کو بھی آتا ہے کہ یہ کس طرح کھلائیں گے. اندر تو گوبر اور یہ بھرے ہوئے بھی، یعنی کہ بالکل ٹھاس کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ خالی قربانی کا نہیں ہے، یہ سارے سال کی کہانی. جہاں سے بھی بکرے اور بھیڑ لاتے ہیں، بڑے جانور لاتے ہیں تو یہ کرتے ہوں گے. بلکہ منڈیوں والے بھی، ہم نے ایک بار اونٹ لیا کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں خرید لیا ہوں تو اونٹ والے نے بولا اس کو تھوڑا آپ لوگ چارہ کھلا دینا، بھوکا ہے. کیونکہ وہ کھا جاتا ہوگا 400-500 روپے 1000 روپے کے روز کے چارہ. تو یہ تو کمانے والے ہیں، یہ کہاں اتنا چارہ، اس کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو پوری بوریاں اندر آ جائیں گی. تو یہ حالت ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. تو اس لیے وہ ہے تو ظلم ہی ہے، اور بے زبان جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت حکم رکھتا ہے. کہ مسلمان تو فریاد کرے گا، عدالت میں جائے گا، کیس کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، لیکن یہ بے زبان جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے گا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مظلوم جانور کی بد دعا بھی قبول ہے.
اب اللہ بہتر جانے، عام طور پہ یہ جانور بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا، تو معاشرے کا یہ سب سے انوکھا یہ طبقہ لگتا ہے. تو کیا بعید کسی کو جانوروں کی بدبو بھی لگتی ہو، لیکن یہ کہ ہم کسی فرد کو دیکھ کر یہ فائنل نہیں کریں گے کہ یہ جانوروں کو تنگ کرتا ہے اس لیے ایسا ہو گیا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صرف پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جب ہم مدنی ماحول کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات گھر والوں کا ذہن نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی دینی ماحول میں جائے. اب وہ تھوڑی سی مخالفت کرتے ہیں، تو اب ان کو بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو کس انداز سے ہم گائیڈ کریں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور مدنی ماحول میں ہم نیکیاں کرنے کی یا اپنی اصلاح کی کوشش میں، یا جو چیزیں ہم پہ فرائض و واجبات ہیں تو اس پہ توفیق نہیں مل پاتی، دل اس کو یہی ہے کہ توفیق نہیں مل پاتی. جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص عطار کے بازار کی طرف گیا، تو وہ جیسے ہی قریب گیا تو گر کے بے ہوش ہو گیا. اب وہ سب اس کو آئے اٹھانے کے لیے ہاتھ پاؤں ملتے رہے. تو اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے جب دیکھا، اس کو پہچانا، تو اس نے اس کو جراب سنگائی تو وہ ہوش میں آ گیا. تو کسی نے پوچھا آپ نے ایسے کیسے کیا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے نا ایک بدبو والے علاقے میں رہتا تھا، تو یہ بدبو کا ہی عادی تھا. تو اس نے اب خوشبو سونگھی تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس پہ یہی ہے کہ آپ نے اتنا کرم کیا ہے، اور بھی کریں. ہم اللہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. اگر گھر میں اخلاق اچھے ہوں گے نا، پہلے اگر تھے بھی کچھ خرابی، تو دینی ماحول میں آنے کے بعد اخلاق اچھے ہوئے، آتے جاتے سلام کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے ماں باپ کی، اور 19 مدنی پھول جو ہیں گھر میں ماحول بنانے کے، دینی ماحول بنانے کے، اس پر اگر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ اس کو اجازت مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اصل سے سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کے حوالے سے ہماری کچھ سستیاں ہوتی ہیں، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس کا روزانہ جو ہے نیک اعمال کا محاسبہ کرنے کے حوالے سے، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ استقامت ملتی نہیں ہے. چند ایک بار شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے. کچھ ایسا نسخہ عطا فرمائے کہ اس پر ہماری پابندی بھی ہو جائے اور اس کا کچھ ہمارا پراپر ایک ذہن بن جائے کہ یہ کرنا ہے. اس میں ایسا ہے کہ نیک اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، اب چونکہ یہ نفس بھی رکاوٹ بنے گا، شیطان بھی مسئلے کرے گا، تو جب اس میں پہلے تو آپ کو سیریس لینا پڑے گا اس کو کہ یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں. اب اگر کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، تو یہ فائنل کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ کرے گا آسان ہو جائے گا. یہ تو کوئی مطالبہ ہے نہیں کہ وہ راتوں رات 72 نیک اعمال پر عمل ہو جائے. آپ کے 72 پہ نہ ہو، مثال کے طور پہ 2 ہی پر ہے. وہ اپنے اعمال کا جائزہ، محاسبہ نہیں بولتے ہم کیونکہ عوام نہیں سمجھیں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر، نیک اعمال کا جائزہ لے کر وہ 2 ہی لکھ دیں آپ. 2 سے 3، 3 سے 4 اللہ کرے گا تو بڑھیں گے، سیریس ہوں گے نا. تو اس طرح یہ آپ لکھنے سے تھوڑا استقامت ملے گی، آپ کو تعداد ملے گی. ورنہ یہ جو 72 ہے نا، ان میں جو نہیں بھی بھرتے نا، یا نیک اعمال کا جنہوں نے نام بھی نہیں سنا، لیکن بعض ان کے نیک اعمال پر پہلے سے عمل ہوتا ہے، رسالے کے ذریعے ہوا ہے، ہوتا ہے. تو وہ جب غور کرے گا، اچھا یہ تو میں کر رہا ہوں یار، یہ بھی میں کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ اس کو یوں حوصلہ بڑھے گا کہ میرے 12-15 تو یوں ایسے ہی ہو رہے ہیں، تو اللہ کرے گا اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں اپنی آخرت کے جو فوائد ہیں اس پر بھی نظر رکھے. دنیا کے بھی کوئی نقصانات نہیں ہیں اس میں، بلکہ دنیاوی طور پر بھی نیکی کے ذریعے مطلب سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، جس کے لیے آج مطلب دنیا سرے گرداں ہے، پریشان ہے، سکون کی تلاش میں ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ سکون اللہ کی یاد میں، اور یہ سارے نیک کام اللہ کی یاد ہی کا ذریعہ ہیں. تو ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا، اور فضولیات سے بچیں گے
تو اس میں فضول باتوں کا بھی ہے، تو درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا، زبانی ہے، ذکر باللسان کا موقع مل جائے گا، ذکر اللہ کریں گے، فوائد ہیں، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، بغض و کینہ سے، بہت سارے گناہوں سے بھی یہ نیک اعمال پر عمل ہمیں بچا کر نکال جائے گا، جبکہ کما حق کو ہو ہمارا اپنا ذہن ہو اور عمل بھی ہو تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ کہ میں نیکی کر نہیں سکتا، میں نیکی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو جو بھی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے یا نیک ہوتا ہے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، قلبی مسرت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے،